بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم الحمدللہ دو سبق آپ نے پڑھے اور اس دو سبق میں بہت ساری باتیں عقائد سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، معاشرت سے متعلق اور دعاؤں سے متعلق یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ آج انشاءاللہ تیسرا سبق شروع کرتے ہیں اور اعلانات آپ کے سامنے ہو گئے ہیں، تھوڑی سی ہمت سے کام لیں۔ یہ حضور والا علم انشاءاللہ سینوں میں آئے گا، یہ ذریعہ نجات بنے گا۔ دیکھیے علم تو اتنی بڑی چیز ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عمل نہ بھی کرو پھر بھی نفع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی دن خیال آ جائے گا تو انسان عمل کر لے گا۔ اچھا، آپ نے دیکھا عقائد میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ جلدی جلدی میرے ساتھ دہرایا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے عقیدے کی تعریف پڑھی، عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر عقیدے میں آپ نے کیا بات پڑھی؟ صرف اب تک دو سبق میں آپ نے ایمان کو سمجھا۔ ایمان کیا ہے سمجھ لیا، ایمان کی تعریف سب کو آ گئی، ایمان کا لفظی معنی بھی پتہ چل گیا۔ ایمان شریعت میں یہ بچے تھوڑا پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائے گا۔ مولانا عبداللہ صاحب وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ۔ اچھا، کیا کہا میں نے؟ ایمان کی تعریف آپ نے سمجھی، آپ نے ایمان کی اہمیت سمجھی، ایمان کے شعبے سمجھے، ایمان چھن جانے کے اسباب پتہ چلے آپ کو، ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ پتہ چلی آپ کو، ایمان کی قوت کے اسباب آپ کو پتہ چلے اور ایمان کے تقاضے پتہ چلے، اور اس کے بعد ایمان کے شعبے پتہ چلے آپ کو۔ اب یہ جو لفظ ایمان تھا آپ اس سے فارغ ہو گئے، اب ہم آئیں گے ایمانیات کی طرف۔ یہ ایمان واضح ہو گیا ہمیں، اب ایمانیات کیا ہے؟ تو آج ایمانیات میں بہت آسان سا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہر مسلمان کا یہ کلمہ طیبہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنے مسلمان بعض اوقات کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں پتا۔ جس کلمے نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں اس کا نہیں پتا۔ تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اگر دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں گناہ میں مبتلا ہیں اور ہم سے فلاں مشکلات ہے، تو میں نے آپ کو کتنا آسان طریقہ بتا دیا، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو پڑھیں، یہ کلمہ خود آپ کو دیندار بنا دے گا۔ قرآن سے میں نے بتایا آپ کو یثبت اللہ، یہ آپ کو ثابت قدم بنا دے گا۔ اچھا، تو کلمہ طیبہ کا ترجمہ، کلمہ طیبہ کا مطلب، کلمہ طیبہ کا مطلب ایک تو تبلیغ والے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آسان سا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ماننی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی۔ اس میں ہم سے یہ دو مطالبے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ دوسرا جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ شہادت میں ہم سے کیا ہے؟ دو باتیں بتائیں، ایک توحید، ایک رسالت۔ آپ لوگ یہ کلمہ دوہرا لیں، یہ دو کلمے دو ہو کے دوہرا لیں۔ کلمہ طیبہ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، کلمہ شہادت اس کا ترجمہ، اس کا مطلب۔ اچھا جی، آ جائیے۔ اچھا، آج آپ کو مزہ آ جائے گا اگر آپ اللہ کا تعارف یاد کریں۔ دیکھیے میں اس کو پہلے زبانی پڑھتا ہوں، آپ سنیے غور سے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں، یہ نہیں کہ کبھی پہلے نہ تھا پھر ہو گیا۔ قرآن میں ہے هو الاول والآخر، وہی اول حقیقی ہے، اس کے لیے ابتدا نہیں، وہی آخر حقیقی ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ یہ تو ہم نے بتایا
اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. ازل کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے، ابد کہتے ہیں ہمیشہ تک کے لیے ہے. اس کی وہ اول ہے، وہی آخر ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ الفاظ. اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی خوبیاں دیکھیے بہت ہیں. اگر میں تھوڑی سی گہری بات عرض کروں تو علماء کہتے ہیں کہ کچھ صفات ذات ہیں اور کچھ صفات افعال ہیں. تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ایسا کیجئے، آپ یوں بولیے، ایک صفت ہے حیات، بولیں ایک صفت ہے حیات، ایک صفت ہے سمع سننا، اور ایک صفت ہے بصر دیکھنا، اور ایک صفت ہے علم جاننا، اور ایک صفت ہے ارادہ اور مشیت. ٹھیک ہے، اور ایک صفت ہے قدرت. یہ میں نے موٹے موٹے عنوان دیے، اب میں ان کی تشریح بتاؤں گا، پہلے ان کو دہرائیے. پہلی صفت اللہ کی کیا ہے؟ حیات. دوسری صفت کیا ہے؟ سمع. تیسری صفت کیا ہے؟ بصر. چوتھی صفت کیا ہے؟ علم. پانچویں صفت کیا ہے؟ مشیت اور ارادہ. اور کتنے ہو گئے؟ اور چھٹی صفت کیا ہے؟ قدرت. دوبارہ بولیے، پہلی صفت کیا ہے؟ حیات. دوسری صفت کیا ہے؟ سمع. تیسری صفت کیا ہے؟ بصر. چوتھی صفت کیا ہے؟ علم. پانچویں صفت کیا ہے؟ ارادہ اور مشیت. اور چھٹی صفت کیا ہے؟ قدرت. اس کو دہرائیے آپ لوگ. اچھا، اب ہم ان کا مطلب دیکھیے. یہ بڑا کام آپ کو مل گیا، ساری زندگی اللہ کا تعارف آپ نے ایسے ہی کرانا ہے. یہ 6 صفات اپنی ذہن میں بٹھائیے، اور ان 6 صفات کو ساری دنیا میں اللہ آپ کو بلوائے، اپنے گھروں میں، اولادوں کو، اداروں میں. اور یاد رکھیے، جتنا اللہ کا تعارف مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی زندگی آسان ہوگی. تو سب سے پہلی بات ہم نے کیا کہی؟ اب آپ اس کو یوں بولیں گے، اللہ حی ہے. اللہ حی ہے یعنی زندہ ہے. صفت حیات اس کے لیے ثابت ہے. هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ ہر چیز کا قائم کرنے والا ہے. پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی. اللہ تعالیٰ حی ہے، وہ زندہ ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے سب کو زندگی ہے. وہ قیوم ہے، سب کو تھامنے والا ہے. دوسری صفت بہت غور سے سنیے گا. اگر ہم ان صفات کو جتنا بولیں گے، ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائیں گی، ہماری تربیت ہو جائے گی، بس ختم مسئلہ. اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو تربیت کی، میں نے آپ کو کل ایک بات بولی تھی، تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے تربیت کی ابتدا؟ اخلاص سے. اور تربیت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ احسان پر. تربیت کی احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کہ ہر وقت دل میں، دماغ میں اللہ کا دھیان رہے. کیا دھیان رہے گا اللہ کا؟ میرے بولوں کو سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو جان رہا ہے، بس ختم. اور کیا ہے؟ یہاں تک کوئی پہنچ گیا بس وہ اللہ کا ولی بن گیا. یہ لوگ اللہ والے جتنی محنتیں کرتے ہیں وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں. وہ سمیع ہے. اب سنیے، اللہ تعالیٰ کو سننے کا وصف حاصل ہے. وہ تمام مخلوق کی بیک وقت سنتا ہے. ہم تو نہیں سن سکتے نا. 2 آدمی بولیں گے، ہم کہیں گے بھائی تم ایک خاموش ہو، ایک بولے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی بیک وقت سنتا ہے. ایک بات کا سننا دوسری بات سے معنی نہیں بنتا. ایسا نہیں کہ اس کی سن رہا ہے تو اس کی نہیں سن سکتا. وہ ساری مخلوق، انس ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، چرند پرند درند، ہوائی فضائی دریائی، جتنی بر و بحر کی مخلوقات ہیں، وہ اپنی اپنی بولیوں میں جو بولتے ہیں، ایک لمحے میں میرا اللہ سب کو سنتا ہے. وہ مختلف زبانوں سے اس کو اشتباہ نہیں ہوتا. کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی سندھی میں، فارسی میں، انگلش میں، انگریزی میں، چائنیز میں. وہ مختلف زبانوں کو، مختلف لوگوں کی بیک وقت سب کی سنتا ہے، اس کو اشتباہ نہیں ہوتا. وہ بیک وقت پرندوں کے چہچہانے کو، پہاڑوں کے اندر کیڑوں کے بھن بھنانے کو، صاف چکنے پتھر پر چیونٹی کے چلنے کو،
دریا میں مچھلیوں کی آوازوں کو، مچھر اور چونٹی کے باریک نسوں میں جو خون دوران کرتا ہوا ایک بند سے، جوڑ سے جو دوسرے جوڑ میں منتقل ہوتا ہے، اس کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ سمیع علیم۔ کیا ان بولوں میں کیا لذت ہے! دہرائیں گے؟ ایک مرتبہ دہراتا ہوں، پھر آپ دہرائیے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کی بیک وقت سنتا ہے۔ ایک کی سننے سے دوسرا کا سننا معنی نہیں بنتا، ایک بولی کی وجہ سے دوسری بولی معنی نہیں بنتی۔ وہ ایک ہی لمحے میں پرندوں کی چہچہاہٹ، پہاڑوں کے اندر کیڑوں کی بھن بھناہٹ، اور صاف چکنے پتھر پہ چلنے والی چونٹی کی قدموں کی آواز، اور مچھر کے اور یعنی معمولی کیڑوں کے نسوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، وہ اس کی آواز کو بھی سن۔ ٹھیک ہے، یہ بولنے ہیں۔ آگے چلو، اگلی بات، صفت سمع سمجھ میں آ گئی، صفت بصر۔ اب مجھے بتائیے، وہ ہماری غیبتوں کو نہیں سنتا ہو، وہ ہماری بد تہذیبیوں کو نہیں سنتا ہو؟ بس جس کا یہ دھیان جتنا بڑھ جائے، ان اللہ سمیع علیم، اس لیے قرآن بھرا ہوا ہے ان اللہ۔ وہ آپ تلاوت کریں وہ بھی سنتا ہے، آپ علم سکھائیں وہ بھی سنتا ہے، آپ غیبت کریں وہ بھی سنتا ہے۔ ان اللہ سمیع، اللہ کون ہے؟ سمیع ہے۔ آگے صفت بصر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، نزدیک ہو، دور ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، سب کو بلا تفاوت یکساں دیکھتا ہے۔ کسی وقت کوئی شے اس سے چھپی بھی نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء بصیر، اللہ تعالیٰ ہم یوں آنکھ کے قریب کر لیں تو بھی نظر نہیں آتا، آنکھ دور کر لیں تو نظر نہیں آتا، دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا، قریب والا صاف نظر آتا ہے، دور والا صاف نظر نہیں آتا۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اس کو سب نظر آتا، اس کو تنہائیوں میں وہ ہم کو دیکھتا ہے، وہ خلوت میں ہم کو دیکھتا ہے۔ میں نے ابھی پڑھ رہا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے ہیں، جنت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے قریب ان کی قبر ہے مکہ مکرمہ میں۔ ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، تو ایک ان کے خادم کہنے لگے، میں نے غور کیا حضرت جب سوتے ہیں، میں نے کبھی حضرت کو پیر پھیلاتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میں حیران ہوا۔ پہلے تو میں سمجھا اتفاق ہے۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیسے سوتے ہیں، ایسے کیسے آرام ملتا ہوگا؟ آپ یہ کیسے سوتے ہیں پیر سکیڑ کر، آپ کو آرام کیسے ملتا ہوگا؟ فرمانے لگے اللہ کا دھیان کی وجہ سے، کہ اللہ کے سامنے بھی کوئی پیر پھیلا کے، کوئی بزرگ بیٹھا ہوا کوئی پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے؟ تو اتنا اللہ کا دھیان ان کو حاصل تھا، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے پیر پھیلا کے سوں؟ میرے بھائیوں، ہمیں گناہ کے وقت بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، ہمیں تنہائیوں میں بھی یہ دھیان نہیں ہوتا کہ میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ جب جو ہے اس نے زلیخا نے ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى، تو انہوں نے کیا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ، خدا کی پناہ، میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا مربی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کرنے کا کام ہے، کرنے کے کام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ کرنے کا کیا کرنے کا، ہمارا یہ دھیان بڑھ جائے، ہماری یہ اس دھیان میں ترقی ہو جائے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ذکر جو تنہائیوں میں کرواتے ہیں اللہ والے، وہ کس لیے کراتے ہیں؟ اس لیے کراتے ہیں کہ یہ دھیان بڑھ جائے، اس کے بغیر یہ دھیان نہیں ملتا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمیں سجدوں میں اللہ کا دھیان نصیب نہیں۔ تو ہمیں، میں کل آیت پڑھ رہا تھا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارا تو ہم اس حال میں اگر میں اور آپ مر گئے، ہم اللہ کے یہاں کتنے بے قیمت ہو۔ تو دوستوں، طے کر لو، زندگی کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے، اللہ کا دھیان بڑھانا ہے، اللہ کا دھیان بڑھانا ہے، بس زندگی سنور جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، فلاں گناہ نہیں چھوٹتا۔ بھائی محنت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، گناہ کے وقت تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، گناہ سے پہلے محنت کرنا پڑے گی۔
روزانہ وقت نکالیں تلاوت کے لیے، روزانہ وقت نکالیں ذکر کے لیے، تب اللہ پاک یہ نعمتیں دیتے ہیں بھائی، تب اللہ یہ نعمتیں دیتے ہیں. یہ بڑی نعمتیں ہیں، یہ گنتی میں چند لوگوں کو ملتی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. تو کون انشاءاللہ اس کا طالب بنے گا؟ ہاں، اور اللہ سے مانگے. میں نے حضرت حاجی صاحب کی دعا میں کہا، اے اللہ، دعا کرتے تھے ہر آن ہر گھڑی اپنے ذات عالی کا دھیان دے دے، ہر آن ہر گھڑی اپنے ذات عالی کا دھیان دے دے. تو ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کون ہے؟ بصیر ہے، قریب کا دیکھتے ہیں، دور کا دیکھتے ہیں، دن میں دیکھتے ہیں، رات میں دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک یکساں دیکھتے ہیں. اللہ پاک ایسے دیکھنے والے. اگلی بات، اللہ علیم ہے، علم والے ہیں. آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی چیز ان سے کوئی پوشیدہ نہیں. جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو ہوگا، وہ سب ان کو پہلے سے پتا ہے. جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو ہوگا، وہ سب ان کو پہلے سے پتا ہے، ازل سے پتا ہے کہ فلاں وقت فلاں شخص یہ کام کرے گا، فلاں وقت میں یہ ہوگا. یہاں تک کہ اگر ساتوں آسمان اور تحت الثری، نیچے گیلی مٹی میں مچھر اپنے پر کو ہلائے یا کوئی اپنے دل میں وسوسہ لائے، وہ بھی اللہ کو معلوم. ایسا علم معلوم. تو اللہ پاک سے بولیے اللہ علیم ہے، علم والے ہیں. کوئی زمین کا، بیٹا بند کرو کتاب، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں. بولیے جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو آئندہ ہوگا، وہ سب اس کو کب پتا تھا؟ ازل سے پتا ہے. ہمیں کسی چیز، کسی واقعے کے ہونے کے بعد پتا چلتا ہے، اس کو واقعے سے پہلے پتا ہے. ہمیں کوئی چیز پتا چلتی ہے جب وہ واقعہ ہو جائے. ابھی ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا. کچھ ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے، اس کو سب پہلے سے پتا ہے. وہ علیم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ یعلم سرکم وجہرکم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی بات، کتنی صفتیں ہو گئی؟ حی ہے. دوسری صفت کیا ہو گئی؟ سمیع ہے. اس کو یوں یاد کر لیں، حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. اس کو یوں یاد کر لیں، حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ صفت ارادہ اور مشیت. کیا مطلب اس کا؟ کوئی چیز اس کے ارادے مشیت سے باہر نہیں ہو رہی. جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ملائکہ، شیاطین، جن، انس، جو ارادہ ہے وہ اسی کا، ہم بھی جو ارادہ کرتے ہیں وہ اس کا پیدا کر رہا ہے. مخلوق کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم وہی چاہو گے جو ہم چاہیں گے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ پاک کیا ہے؟ ارادہ اور مشیت اور چاہت، یہ اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. جو اور آخری صفت، قدرت. قدرت والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. اس کے ہاں عجز نہیں ہے. اس کے ہاں بندہ عاجز ہو جاتا ہے. بندہ کہتے کرونا آ گیا، دنیا عاجز ہو گئی، وہ اس کے ہاں عجز نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ موجود کو معدوم، معدوم کو موجود کر سکتا ہے. اس کو دہرائیں گے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. تو میں ایک مرتبہ بولتا ہوں، کیا صفت؟ اللہ کی 6 صفات ہیں. اس کو زندگی کا مقصد بنائیے. اللہ پاک نے سارے قرآن میں تعارف کرایا، سارے نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے تھے. اب ہمیں اللہ کا تعارف کرانا ہے. ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی چیزوں، ہمیں اپنی مصنوعات کی، اپنی پروڈکٹ کی تعارف کرانا آتا ہے، ہمیں اپنے خالق کا تعارف کرانا نہیں آتا. تو آج آپ کو یہ بنیادی صفت، اب جتنا آپ اس کو بولیں گے اتنا اللہ پاک آپ کے اوپر ان صفات کو کھولتا چلا جائے گا، کھولتا، اور اتنی آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. دیکھیے میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو دجالی فتنے ہیں میرے بھائیوں، یہ ان فتنوں میں مبتلا ہی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کی ذات، صفات کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے. اس کو زندگی کا مقصد بنائیے. کوئی دن خالی نہ ہو اللہ کی بڑائی بولنے سے یا اللہ کی بڑائی سننے سے. آپ اپنی زندگی میں بہت فرحت محسوس کریں گے، بہت فرق. یہ میں حیران بھائیوں،
ہم سمجھتے ہیں مخلوق اس نے یوں کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اس کے ارادے سے ہو رہا ہے. ہم لوگوں سے الجھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں سے لڑ رہے ہیں، اس نے یوں کر دیا. اگر آپ کو عزت ملی ہوئی ہے تو کسی نے نہیں دی، اس نے دی. اور اگر آپ کو کوئی پیچھے کر رہا ہے اور اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، اس کے چاہنے سے کر رہا ہے. ہم لوگوں میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی زندگی صحیح کرنی چاہیے. تو صفت حی، سمیع، بصیر، علیم، ارادہ اور مشیت، قدرت، اس کو دہرائیے. ہمیں اللہ کا تعارف دو طرح سے کرانا ہے. اس کو زندگی کا مقصد بنائیے اور زندگی دیکھیے کتنی مزے کی ہو جاتی. ایک یہ 6 صفات، اس کے اندر مہارت. اور یہ کیسے آئے گی؟ جتنا بولیں گے اللہ پاک اپنی بڑائی ہمارے اوپر کھولتے رہیں گے. نمبر 2، اس کو کہتے ہیں تنزیہات. یہ اچھی صفتیں اللہ میں ہیں، بری صفت اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تنزیہ. سبحان اللہ، پاک ہے ہر چیز، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر نقصان سے. تو 2 طرح کا تعارف اللہ کا ہمیں کرنا ہے، کرانا ہے. ایک اس بات میں یہ ہے اور ایک نفی میں یہ نہیں ہے. اس میں تو کیا نہیں ہے؟ 2 باتیں یاد رکھیے گا. وہ کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں. اپنی ذات میں ہم اپنی ذات میں محتاج ہیں. دل نہ دھڑکے کیا کریں؟ سانس نہ چلے کیا کریں؟ گردہ کام نہ کرے، معدہ کام نہ کرے کیا کریں؟ نوالا اندر نہ جائے کیا کریں؟ ہم محتاج ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم محتاج ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں. اب مثال کے طور پہ یہ 6 صفات لے لیں تو وہ سننے میں کسی کا محتاج ہے کہ کوئی سنائے تو وہ سنے، کوئی اس کو بتائے تو اس کو علم ہوگا، کوئی اس کو دکھائے تو وہ دیکھے گا، کوئی اس کے کام آئے تو پھر اس کے کام چلیں گے. نہیں، نہ وہ ذات میں کسی کا محتاج، نہ وہ صفات میں کسی کا محتاج. اس کی ذات اور صفات کے سوا سارا عالم ما سوی اللہ میں داخل ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اے ساری دنیا کے انسانوں، تم یہ جو صمد ہے نا، صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. تو یہ منفی طور پہ سمجھ میں آ گیا. ہم دوسرا تعارف اللہ کا اس طرح سے کرائیں گے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وہ نہ ذات میں محتاج نہ صفات میں. دوسری بات، اس کی ذات اور صفات کو کبھی فنا اور تغیر نہیں. اس کی ذات اور صفات کو ہم کیا ہوتے ہیں؟ جوانی میں سنتے ہیں، بڑھاپے میں سننا کمزور، آنکھیں کمزور، دماغ کمزور. اس کی ذات میں فنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تغیر نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے قوت اور قدرت اور قادر اور مقتدر ہے، کبھی اس کو نہ فنا ہے نہ زوال ہے نہ کوئی. تو کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کو فنا ہوگی سوائے اس کی ذات کی. ویبقى وجہ ربک. تو یہ 2 باتیں ہوئیں. ہم تعارف کرائیں گے اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں. دوسری، ہم اس کی پاکی بیان کریں گے اس بات میں اس کی ذات اور صفات میں فنا نہیں، کمی نہیں، نقص نہیں. اور تیسرا، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہو تو اس کا اختیار باطل ہو جائے. بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کا اختیار تو نہیں رہا، وہ با اختیار ہے. اس کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ نیک عمل پہ ہمیں جنت میں داخل کرے. اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے. اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. بھائی آپ لوگ جا کیوں رہے ہیں بھائی؟ ایک ایک اٹھ کے جا رہے ہیں. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. پانی بھی نہیں پینا، اب تو یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے پانی پینے جا رہے. اچھا، تو 3 باتیں ہم یہ بتائیں گے. یہ 3 باتیں، اس کو کہتے ہیں تنزیہات. اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی ذات اور صفات کو فنا نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. دہرائیے. آ جائیں. الحمدللہ، آج زندگی میں آپ کو یہ بڑی چیز مل گئی ہے
آپ کو ایک طریقہ کار آ گیا ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کیسے کرانا ہے. مثبت بھی کرانا ہے، منفی بھی کرانا ہے، اور 6 صفات کو پکڑ لیجیے، اس میں کمال پیدا کیجیے، اس کو بیان کیجیے، انہی کو سوچیے، انہی کو بولیے، انہی کو دل دماغ میں بٹھائیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، زندگی شاندار ہو جائے گی. جتنا یہ صفات ہمارے دل دماغ میں بیٹھیں گی اتنا ہم مخلوق سے مستغنی ہو جائیں گے، ہم مخلوق سے شکوے ختم ہو جائیں گے. میں نے آپ کو کہا نا ان کلاسوں میں آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھائیں گے. مخلوق سے شکوے ختم ہو جائیں گے. کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. ہم مخلوق میں الجھے ہوئے ہیں، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے وہ چھین لیا، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا. کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اس کے ارادے کے ماتحت ہیں. اپنے آپ کو سنوارے، شکوے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مثبت منفی تعارف آ گیا. ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، کسی چیز کا تعارف اس کے ناموں سے ہوتا ہے. کسی چیز کا تعارف اس کے ناموں سے ہوتا ہے. اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اللہ کا بہترین تعارف چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی. ہمارے تبلیغ والے بھائی بھی صرف 3-4 صفات ہی بیان کرتے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ختم. نہیں بھائی، اول یہ پورا گنیے، آپ اسی پہ زندگی گزار دیں. خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ختم. تو یہ جو 99 صفات ہر قرآن کے شروع میں لکھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے. اس لیے میں نے دیکھا جو علماء ہیں نا وہ تعارف کراتے ہیں. میں نے دیکھا ہندوستان کے بھائی ابراہیم دیلور، اللہ اکبر، اور وہ اللہ کی صفت کرم، اللہ کی صفت رحم، اس کا تعارف کراتے. تو یہ میں نے عرض کیا. اب آپ کو میں نے ایک بہت قیمتی بات بتا دی. ایک تو یہ 6 صفات یاد کیے، 3 تنزیحات یاد کیے. اگلا کام اللہ کے 99 نام یاد کیے. ایک کتاب ملتی ہے 2 جلدوں میں، اسماء الحسنی، کمال کی کتاب ہے. آپ پڑھیں گے زندگی میں انقلاب آئے گا. آپ گھر میں بچوں کو سنائیں. اسماء الحسنی، اللہ کے 99 نام، ہر نام کا تعارف، آیتیں، حدیثیں، واقعات اس کے اوپر بیان کیے گئے. میرے خیال میں ہر شخص کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. کیا کریں؟ بچوں کو بٹھایا، اچھا بھائی آج ہم بتاتے ہیں مالک کون ہے. مالک کا تعارف ہو رہا ہے. خالق کون ہے، صمد کس کو کہتے ہیں، وہاب کس کو کہتے ہیں، ولی کون ہے، وکیل کون ہے، مانع کون ہے، ضار کون ہے، نافع کون ہے. کام مل گیا جی آپ کو. ایک اسی لیے ہم نے، اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جو میں نے شروع کیا ہے، اب میں نے کیا شروع کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو لفظ ایمان کا سارا تعارف کرایا 2 نشستوں میں. اب میں آپ کو ایمانیات کا تعارف بتا رہا ہوں. تو ایمانیات میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ آمنتو باللہ. آمنتو باللہ، یہ آمنتو باللہ ہم سیکھ رہے ہیں. وہ جو ہم نے پڑھتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر. تو اللہ پر ایمان کیا لایا؟ میں اللہ کی ذات پہ ایمان لایا. میں اللہ کی صفات پہ ایمان لایا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ مرید ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس پہ کوئی چیز واجب نہیں. یہ ایمان لایا. اور اگلی بات، میں اس کی صفات آپ بیان کریں. اللہ تعالیٰ کے نام 2 طرح کے ہیں، ذاتی صفاتی. اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی نام اس کے صفاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کرے، جس نے اس کو 99 ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو. بھائی یاد کر رہے ہیں نا؟ بھائی سب یاد کر رہے ہیں؟ بولیے بھائی، آپ کے سب بچوں کو یاد ہو گیا؟ دیکھیں یاد کر رہے ہیں بھائی، یاد ہو گیا؟ نہیں یاد ہو بھائی. دیکھو بچوں، اللہ کے واسطے میں کیسے آپ کو یاد کراؤں؟ میں اور کیا کر سکتا؟ میں اتنی بڑی بات میں نے آپ کو کہہ دی. اللہ کے 99 نام ہیں، جن نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں جائے. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے، یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرے، اس کا مطلب سمجھے. پھر کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں آپ اپنے اندر، اللہ ستار ہیں، آپ بھی ستار بنیں. اللہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ہم بھی پردہ ڈالیں.
تو ہم اس لیے ایک دعا میں بتاتا ہوں، قدردان قدر کریں، ایک دعا مانگا کریں، اے اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا لے. ایک دعا مانگا کریں، اے اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا لے. جو صفات تیرے اندر ہیں، جو خوبیاں تیرے اندر ہیں، ان کی کوئی جھلک مجھ میں بھی پائی جائے. اے اللہ اپنی صفات کا مجھے مظہر بنا لے. تیرے پاس علم ہے، میرے پاس بھی ہو، تو سمیع ہے، تو جاننے والا ہے. اس طریقے سے تو یاد کر لیں گے نا بھائی. اچھا، آمنت باللہ میں آپ نے 6 صفات پڑھی، 3 تنزیحات پڑھی، اور 99 نام ہم نے آپ کو پڑھا رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ 9 سبقوں کے اندر ہم نے پھیلا دیے ہیں. اللہ کے واسطے آپ یاد کریے گا. مسلمان کے لیے عیب ہے، کتنا علم یہاں پہ ہے، کتنی معلومات یہاں پر ہے، کتنی کیا کچھ نہیں یاد کرتے، ABCD سے لے کر کیا کیا فلسفے یاد نہیں کرتے. اپنے رب کے 99 نام یاد نہ ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس نے تو بتا دیا تھا کہ یہ ہے، میرے نام یاد کرو. اچھا، آگے اللہ کے حق. اللہ کے حق کیا ہیں؟ اللہ تعالی کا پہلا حق یہ ہے اس کی ذات اور صفات کے متعلق قرآن حدیث میں جو آیا ہے آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہو. پہلا حق یہ اللہ کا حق ہے. تو آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کا حق سیکھنے کے لیے. تو پہلا حق کیا ہوا؟ اب دیکھیں قرآن حدیث سے ہمیں پتہ چلا وہ علیم ہے، سمیع ہے، قادر ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. 99 بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے نام ہیں. تو ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے عقائد میں، معاملات میں، اعمال میں، اخلاق میں جو کام اس کی مرضی کے مطابق ہو وہ کام ہم کریں، جو کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو وہ کام ہم نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. واضح ہو گیا؟ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو جیسا ہے ویسا سمجھیں. اور پھر دوسرا حق کیا ہو گیا؟ اس کی پسند ناپسند پہ چلیں. تیسرا حق اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو سب پر مقدم رکھیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بلکہ آپ مجھے خود کریے. آپ صرف یہ دیکھیے گا ایک دن میں ایک مسلمان کو کتنی مرتبہ یہ جملہ سنایا جاتا ہے. بیٹا آ جاؤ ادھر، کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ. اللہ اکبر. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. اب یہ بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی. آپ گنیے گا اذان میں، اقامت میں، نمازوں میں، فرائض میں، سنتوں میں، نفلوں میں کتنی مرتبہ آپ اس جملے کو ادا کرتے ہیں. کیوں اللہ پاک نے ہماری دین میں یہ جملہ رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ زندگی میں مجھے مقدم کر کے چلو. اپنے ماں باپ کو نہیں، اولاد کو نہیں، کاروبار کو نہیں، اپنی خواہشات کو نہیں. مقدم میں ہونے چاہیے. میرے مقابلے میں جو چیز آ جائے اس کو پیچھے کرو، مجھے آگے کرو. یہ اللہ کا حق ہے. یہ اللہ کا حق. ہم نے یہ اللہ کا حق ادا کیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی ہے. اس وقت تک پریشانی نہیں رہیں گی جب ہم اللہ کو پہلا نمبر نہیں دیں گے. اپنے کاروبار میں پہلا نمبر، اپنے تعلیم میں، اپنے زندگیوں میں، اپنے نکاح میں، شادیوں میں پہلا نمبر اللہ کا. وہ راضی، مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے. ہاں مجھے کل جہاں. یہ جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک پھر ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی. اتنا بڑا حق مارا ہوا ہے ہم نے. ہم تو ظالم ہیں، ہم تو ظالم ہیں. ظالم کی زندگی کہاں آسان ہوتی ہے. پھر ہم پریشان ہیں کہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی. آپ آئیں اس زندگی پر، یہ پریشانیاں ختم ہوں گی. نمبر 4 اللہ کا حق ہے جس سے محبت ہو، بغض ہو، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو نہ کرنا ہو، سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. کتنی بڑی باتیں آپ کو پتہ چل گئی. اللہ کے 4 حق ہیں بس. پہلا حق کیا ہے؟ وہ جیسا ہے ویسا مانو. وہ کیسا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے ویسا. نمبر 2 اس کی مانو. دوسرا اس کو مانو. نمبر 2 اس کی مانو. کیا مطلب اس کی مانو؟ زندگی میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، خواہشات میں، معاشرت میں، گھر میں، گھر سے باہر، کاروبار میں، خوشیوں میں، مسجد میں، مسجد سے باہر، اس کی مانو. نمبر 3 اس کی رضا کو مقدم کرو. اور میں بتاؤں آپ کو ایک بات،
اس کی رضا بھی ان پہ کھلتی ہے جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں. بڑی بات عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ غیور ہے، ایسا نہیں ہے ہم اس سے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہمیں بتائے گا کہ ہم تو اس کی رضا جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کس کو پتا ہے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ یہی تو آپ سیکھ رہے ہیں یہاں پر، وہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس کی رضا کو سب پر مقدم کرنا. اے اللہ، اس لیے ایک دعا بتا رہا ہوں، لکھیے. یہ میں آپ کو بات یہ نہیں ملے گی آپ کو یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں. یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ اپنی پسند ناپسند مجھ پہ کھول دے. حاجی صاحب سے میں نے ایک مرتبہ کراچی اجتماع میں سنا، جب تم یہ دعا مانگو گے تو پھر اللہ تمہاری رہبری کرے گا، تمہارے اندر خوبیاں پیدا کرے گا. اچھا تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، چلو میں اب پھر دل دماغ میں باتیں آئیں گی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ سوچو یہ نہ سوچو، یہ بولو یہ نہ بولو، اس سے دشمنی نہ کرو، کسی سے جھگڑو مت، لڑو مت. پھر اللہ کھولیں گے. مانگنا پڑتی ہے دعاؤں میں، اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں. اللہم ارزقنی حسن النظر فی ما یرضیک عنی، اے اللہ مجھے ایسی سمجھ دے کہ مجھے پتہ چلے کہ تیری خوشنودی کیا ہے، تیری پسند کیا ہے، تیری ناپسند کیا ہے. اپنی پسند کو خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے اپنی خواہشات کو تو اپنا خدا بنایا ہوا. اپنی پسند کا بہت خیال ہے، مجھے یہ پسند ہے. ادارے کے اندر ہم کیا کہتے ہیں، آرڈر چلتے ہیں ہمارے. مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلے دن سمجھ لیجئے مجھے یہ پسند ہے. بیوی کے اوپر آرڈر چلتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. واہ، اللہ کی پسند کا ہمیں خیال نہیں، جس کے ہم بندے ہیں، ہم کس منہ سے اس کے بندے ہیں. تو بھائیوں، اس کی پسند ناپسند کو جاننے کی، اور اسی کے لیے محبت، اسی کے لیے نفرت، اسی کے لیے دینا، اسی کے لیے لینا. اللہ کے حق دہرا لیجیے. اچھا جی، آج کا عقائد کا حصہ الحمدللہ ختم ہو گیا. آپ نے ایمان کا تعارف 2 سبق میں سیکھ لیا. آج آپ نے آمنت باللہ سیکھا. مزہ آیا نہیں آیا؟ بتائیے. آج آپ نے اپنے اللہ کا تعارف سیکھا. زندگی کے لیے کتنا بڑا کام میں نے آپ کو دے دیا. 6 صفات مثبت، 3 صفات منفی اور 99 نام. بس ختم. زندگی لگائیے. اب آپ کے اوپر ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا اللہ کا تعارف ہوتا چلا جائے گا. جتنی محنت کریں گے اللہ کا حق بھی آپ کو پتہ چل گئے. 99 نام میں نے بتا دیے. ان 99 ناموں کی تفصیلات آپ کہاں سے جان سکتے ہیں؟ کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے حق میں نے آپ کو بتا دیے. اب آپ کے کام ہے. اس کے شروع میں نے ایک بات لکھی ہے. آپ نے سوالات حل نہیں کیے نا؟ قدر ہی نہیں کر رہے. کر لیے. ایک بات میں نے لکھی ہے، ایک سوال کیا ہے. آپ اپنے اللہ سے تعلق کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا، خراب؟ بتائیے. بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. خبردار سگریٹ نوشی. بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سے، لیکن کچھ کرنا اللہ کے لیے. ہم اللہ بھی کچھ مانگ مت ہم سے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنا تعلق اپنے. اگلا سوال میں نے ایک اس میں لکھا ہے، آپ تسلسل سے کتنی دیر عبادت کر سکتے؟ ٹھیک ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ. مصلی پہ بیٹھ گئے، 5 گھنٹے کے بعد اٹھے. الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے نسیم بھائی کو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے، 2 گھنٹے ایک وقت میں بیٹھ سکتے. ہر ایک غور کرے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اپنا تعلق اپنے اللہ سے دیکھنا ہو تو مصلی پہ دیکھو. اللہ اکبر کہنے کے بعد کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہو، کتنی نفلیں پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کتنی دیر سے ایک نشست کے اندر کر سکتے ہو. پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے تعلق کیسے. تو ہم اللہ سے اپنا تعلق دیکھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. تو بھائی بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں بن جائے گا، بہت جلدی بن جائے گا اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق بن گیا نا، پھر زندگی کی پریشانیاں اسی دن ختم ہو جائیں گی. اتنی چھوٹی چھوٹی معلوم ہوں گی یہ پریشانیاں، انسان کہے گا بھاڑ میں جائے بھائی، مجھے کیا کرنا ان چیزوں. اللہ ہے نا میرے ساتھ، اللہ ہے نا. ادھر پریشان ہوگا، ادھر وضو کرے گا اور مصلی پہ آئے گا، اس کے آگے آنسو بہائے گا، سب ختم.
اس سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ کوئی ہے مشکلات کے حل کا؟ ہمیں نہیں آتا. تو بھائیوں کیا کہتے ہیں لوگ، ان سے بنا کے رکھو، کام آتے ہیں. عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے سے ہی تحفے تحائف کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے، اندر میں اغراض ہوتی ہیں، اندر میں اغراض ہوتی ہیں. تو بھائیوں اللہ سے بنا کے رکھو، کام آئے، یہ تعلق کام آئے گا، یہ تعلق کام آئے گا. ٹھیک ہے، آج ہم نے آمنت باللہ پڑھ لیا. آگے آ جائیے. عبادات. آپ نے عبادات میں اب تک کیا پڑھا؟ آپ نے طہارت کی قسمیں، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، وضو کے مکروہات، وضو کے نواقض، بے وضو کے احکام، یہ سب پڑھ لیا آپ نے. آج ہم پڑھیں گے موزے پر مسح کا احکام، اور اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو پٹی پر مسح کے احکام، اور تیمم کے احکام، اور ایک بہت اہم چیز جو مسلمانوں کو نہیں آتی اور افسوس ہوتا ہے، معذور کے احکام. کس کے احکام؟ معذور کے احکام. تو پڑھتے ہیں موزوں پر مسح کے احکام. افضل کام تو یہی ہے کہ آدمی پیر دھوئے، موزوں پہ مسح نہ کرے، لیکن چند شرائط کے ساتھ مخصوص مدت کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. 80 سے زائد صحابہ اکرام سے روایتیں مروی ہیں، جن میں 10 صحابہ تو وہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی. موزے پر مسح کی 8 شرطیں ہیں. غور سے سنیے. سردی کے دن، ہم تو کراچی میں ویسے یہاں مسائل نہیں ہوتے، ورنہ یہ بڑی نعمت ہے. جب سخت سردی ہو نا جہاں پر، تو آدمی چمڑے کے موزے پہن لے اور پھر اس کے بعد وضو کرے، اپنا پیر دھوئے نہیں، بس پیر کے اوپر مسح کرے. لیکن اس کی 8 شرطیں ہیں. نمبر 1، مسح کرنے والا بے وضو ہو، حالت جنابت میں نہ ہو. ایک آدمی کے اوپر غسل فرض ہو گیا، سمجھ گئے؟ یا ایک آدمی وہ اگر موزے پہن لے تو وہ مسح نہیں کر سکتا اس کو. بس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بے وضو تھے، آپ نے وضو کیا، موزے پہن لیے، اگلے وضو میں پھر آپ کیا کریں؟ ان موزوں کے اوپر کیا کر لیں؟ مسح کر لیں. نمبر 2، خلاصہ یہ، ایک ہے بڑی ناپاکی، ایک ہے چھوٹی ناپاکی. تو جو چھوٹی ناپاکی ہے اس میں تو موزے پہ مسح ہو سکتا ہے، بڑی ناپاکی میں نہیں ہو سکتا. دوسری بات، جب وضو ٹوٹے تو اس سے پہلے موزے باوضو حالت کی ہونے میں پہن چکا ہو. غور سے سنیے کیا کیا آپ نے. مثال کے طور پہ ابھی فرض کر لیتے ہیں، اب فرض کر لیجئے آپ گئے، آپ باوضو ہیں، آپ نے چمڑے کے موزے پہن لیے. تو یہ جو آپ نے پہنے، باوضو ہو کے پہنے نا، تو یہ شرط ہے موزے پر مسح اس وقت صحیح ہوگا جب آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہو. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ آپ نے وضو کر کے موزے پہنے، آپ کا وضو ٹوٹا. اب جب آپ وضو کریں گے تو آپ موزوں پر صرف مسح کر لیں گے، دھونے کی ضرورت. تو اس کی شرط کیا ہو گئی؟ پہلے سے آپ کا کیا ہو؟ موزے باوضو پہنے ہو، موزے. تیسری شرط، 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر دونوں موزوں کے ظاہری پاؤں کے اوپر کے حصے پر مسح کرنا ضرور. مسح کرنا بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ 5 انگلیاں یوں پھیر لیں، ہاتھ گیلا کیا اور 5 انگلیاں یوں آپ نے موزے کے اوپر پھیر لیں. لیکن کم سے کم 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر پھیرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو 3 شرطیں سمجھ میں آ گئی. پہلی شرط کیا ہو گئی؟ چھوٹی ناپاکی ہو، بڑی ناپاکی نہ ہو. بڑی ناپاکی میں موزے پہ مسح نہیں ہو سکتا. موزہ مکمل وضو کرنے کے بعد پہنا ہو. نمبر 3 شرط کیا ہو گئی؟ کہ موزے پہ مسح کس طرح سے کریں آپ؟ کم سے کم 3 انگلیاں. چوتھی شرط، موزہ پاک ہو. موزہ اس پہ کوئی گندگی، ظاہری گندگی، آپ نے پڑھا تھا گندگی کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک نظر نہ آنے والی. تو اس کے اوپر کوئی ظاہری. موزے اس طرح کے ہوں کہ وضو میں جتنے پیر کو دھونا ضروری ہے کم از کم اتنا ضرور ہو. چمڑے کا موزہ ہے تو وہ اتنا بڑا ہو، وضو میں آپ گٹوں تک پیر دھوتے ہیں نا، تو وہ موزہ اتنا ہو کہ
کم سے کم اس کو ڈھانپ لے. ایسا چھوٹا سا موزہ ہو کہ یہ ٹخنے بھی نہ ڈھپیں تو پھر ان کے اوپر مسا صحیح نہیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ 5. نمبر 6، پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر پھٹا ہوا نہ ہو. نمبر 7، اتنے موٹے ہوں کہ پاؤں پانی کے پاؤں میں پہنچنے تک رکاوٹ ہو. اگر کپڑے کے موزے ہوں تو اس پہ تو پانی ڈلے گا تو اندر پہنچ جائے گا، ان پہ مسا صحیح نہیں. اتنے موٹے ہوں کہ اوپر آپ پانی ڈالیں تو پانی اندر نہ جائے، اور اتنے ہوں کہ ان کو پہن کر 78 کلومیٹر تک چلنا ممکن ہو. آپ اتنے کلومیٹر تک چلیں تو وہ پھٹے نہیں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 8 شرطیں ہو گئیں. میں دہرا دیتا ہوں، آپ اس کو دہرائیے گا. نمبر 1، چھوٹی ناپاکی کے لیے موزے پر مسا کیا جا سکتا ہے، بڑی نہیں. موزے پر مسا اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے طہارت کر کے اس کو پہنا ہو. موزے پر مسا ایسے ہوگا 3 چھوٹی انگلیاں کم سے کم آپ نے اس کے اوپر پھیری ہوں، موزہ پاک ہو، موٹا ہو، اتنا ہو کہ اس کو آپ چل سکیں اور پھٹا ہوا نہ ہو. 3 انگلیوں کے بقدر پھٹا ہوا نہ ہو، اور اتنا بڑا ہو کہ کم سے کم جتنا پیر دھلتا ہے وضو میں وہ پورا اس کو گھیرے ہوئے ہو. دہرا لیجیے. اچھا دیکھیں، یہ آپ چلے گئے کہیں ٹھنڈی جگہ جماعت میں یا گھومنے، وہاں یہ چیز کام آ سکتی ہے. آگے، موزہ پہن کے آپ کتنے دنوں تک مسا کر سکتے ہیں؟ تو اس کی مدت ہے، سنیے غور سے. مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات. آپ مقیم ہیں یا مسافر؟ مقیم ہیں، اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں. تو آپ ابھی اگر، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے ابھی موزہ پہنا تو کب تک پہن سکتے ہیں آگے؟ کوئی بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں اگلے دن 2 بج کے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہاں شاباش. جس وقت پہننے سے موزے کی مدت شروع نہیں ہوتی ہے، جس وقت آپ کا وضو ٹوٹا اس وقت سے پھر وہ مدت کیا ہوگی؟ شروع ہوگی. سمجھ گئے؟ اس وقت سے اگلے دن تک. اور اگر آپ مسافر ہیں تو کب تک؟ 3 دن 3 رات تک. اچھا، موزے پہ مسا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں موزے کے اوپر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھیے اور پنڈلیوں تک کی جانب کھینچتے ہوئے آ جائیں. بس اوپر یہ مسا ہو گیا. آگے، موزے پر مسا ٹوٹ کب جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کا وہ مسا ختم ہو جائے گا. اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب آپ جائیے، آپ وضو کریں، پھر دوبارہ مسا کریں. اب دوبارہ، تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے. موزے، ایک اور بات، موزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کے پاؤں کا اکثر حصہ موزے کے پھٹنے کی وجہ سے یا اتارنے کی وجہ سے باہر آ جائے تو بھی مسا ختم ہو جائے. یعنی ابھی آپ نے موزے پہنے، ابھی جو ہے 1 دن نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے کسی طرح سے موزے سے پیر باہر نکال لیے، تو اب آپ کا ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ پہن کے آپ نے پھر مسا شروع کر لیا. نہیں، اب آپ جائیں، اگر آپ باوضو ہیں تو پیر دھو کے، اور ورنہ پھر وضو کر کے دوبارہ پہنے تو پھر اب آپ اس کے اوپر مسا کر سکیں گے. سمجھ گئے؟ یہ سمجھ گئے؟ 2 باتیں. تیسری بات، موزے کی مسا کی مدت ختم ہونے سے بھی موزے پر مسا ٹوٹ جاتا. اگر آپ پہلے سے باوضو ہیں تو صرف پیر دھو کے دوبارہ پہن لیں، اور اگر باوضو نہیں ہے تو پورا وضو کر کے پھر پہنیں. تو 3 چیزوں سے موزے کا مسا ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے مسا ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2، موزہ اتار دینے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے. مدت پوری ہونے سے مسا ٹوٹ جاتا ہے. موزے کا مسا کرنے کی مدت، مسا کا طریقہ، موزے کا مسا کب ٹوٹ جاتا ہے، 3 چیزیں دہرا لیجیے. اس کو سمجھ لیجیے. اگر آپ کے جسم پر پٹی ہے یا پلاسٹر ہے تو اس پر مسا، وہ دھلے گا تو نہیں، اس پہ مسا ہوگا وضو میں یا غسل میں. اس کی کچھ شرائط ہیں.
بہت غور سے سنیے. نمبر 1، کوئی وضو انسان کا ٹوٹ گیا، زخمی ہوا، اور اس سے پانی سے دھونے میں تکلیف ہوتی ہو اور مسح کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہو. میری بات سنو. مثال کے طور پہ آپ کے یہاں ہاتھ میں زخم ہو گیا، اب آپ نہ اس کو دھو سکتے ہیں اور نہ مسح کر سکتے ہیں. بعض اوقات انسان یہ ہے کہ دھو تو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ یہاں سے دھو لیں اور اس کے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں، اگر آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو پھر پٹی کے اوپر مسح جائز نہیں ہے. اگر آپ دھو سکتے ہیں تو دھوئیں، اور زخم کو دھو نہیں سکتے، پوچھ سکتے ہیں تو مسح کریں. یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو اب آپ پٹی باندھ کر اوپر سے پٹی پہ مسح کریں. یہ سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 2، دوسری شرط، اعضائے صحیحہ بہت تھوڑے نہ ہو، جیسے صرف ایک ہاتھ یا ایک پیر. اگر ایسا ہوا تو پھر تیمم. ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورے جسم اس کا متاثر ہو گیا، صرف ایک عضو اس کا صحیح ہے، تو اب یہ نہیں کریں گے جو عضو صحیح ہے اس کو دھو لیا، بقیہ کو مسح کر لیا. اب شریعت کہتی ہے اب آپ چھوڑ دیں، تیمم کر لیں. تو جو صحیح اعضاء ہیں وہ بہت تھوڑے نہ ہوں. اگر بہت تھوڑے ہوئے تو پھر حکم یہ ہوگا کہ اب آپ نہ وضو نہ غسل، اب آپ ڈائریکٹ کس پہ آ جائیں؟ تیمم میں آ جائیں. یہ 2 شرطیں سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تیمم کا بیان. تیمم یہ وضو کا بدل ہے، وضو کا نائب ہے. جن صورتوں میں انسان وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جن صورتوں میں انسان غسل نہیں کر سکتا تیمم کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے صحیح ہونے کی 9 شرطیں ہیں. نمبر 1، نیت. مٹی ہے نا، اب آپ مٹی سے تیمم کریں گے، آپ یہ نیت کریں میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں. نیت ضروری ہے، وضو میں ضروری نہیں ہے. بغیر نیت کے بھی وضو کر لیں گے، ہو جائے گا. پانی ہے ہی پاکی کے لیے، لیکن مٹی اس وقت آپ کو پاک کرے گی جب آپ باقاعدہ نیت کریں. نمبر 2، عذر. اب عذر کیا چیز ہے؟ پانی نہیں ہے، یا بہت دور ہے، یا قریب ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، معذور ہے. دو شرطیں سمجھ میں آ گئی. تیمم صحیح کب ہوگا؟ آپ نے نیت کی ہو. تیمم صرف کئی ہوگا کہ جب آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے. ذرا سا کتابیں بند کر دیں بھائی. پانی موجود نہیں ہے، یا بہت دور ہے، یا قریب ہے، آپ کے گھر میں پانی موجود ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو پانی مضر ہے، تو یہ اب آپ تیمم کر سکتے. نمبر 3، تیمم ایسی چیز سے ہو جو زمین کی جنس سے ہے، مٹی سے، دیوار سے، آئل پینٹ نے لگا ہوا اس پہ. تو جو چیز زمین کی جنس سے، پتھر ہے، یہ گرد غبار ہونا کوئی شرط نہیں ہے. گرد غبار ہونا اس کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے. پتھر ہے، ایک پتھر گھر میں رکھا ہوا ہے اور بس اس کے اوپر ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا، ہو گیا تیمم. زمین کی جنس سے ہونا چاہیے. نمبر 4، ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کا زمین پر 2 مرتبہ مارنا. نمبر 5، چہرے اور ہاتھوں پر مکمل مسح کرنا. نمبر 6، ایسی چیز کا لگا ہوا نہ ہونا جو مسح کے لیے مانع ہو. نمبر 7، مسلمان ہونا. نمبر 8، عورت کا حیض نفاس سے پاک ہونا. اور نمبر 9، مٹی کا پاک ہونا. مٹی کا، اب آپ اس کو دہرائیے. پہلی شرط کیا پڑی؟ نیت ہو. دوسری شرط کیا پڑی؟ کہ پانی بہت دور ہے، 1 میل کے کئی میل ہے، اور یا یہ کہ قریب ہے لیکن آپ استعمال پر قادر نہیں ہیں. اور تیسری شرط کیا ہے؟ بولیں، ترتیب سے بولیں. ایسی، ہاں، کہ وہ کیا ہو. اب تیمم کیا کس چیز سے جائے گا؟ وہ زمین کی جنس سے ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، پاک ہو، اور کم سے کم 2 ضربیں آپ ماریں، ایک سے آپ اپنے منہ پر اور ایک سے آپ اپنے ہاتھ کے اوپر، اس طریقے سے کر لیں. ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے باقی
اور جس طرح سے وضو میں شرط ہے کہ آپ کے جسم پہ کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو جو اس تیمم میں مانے ہو، اس کو دہرا لیں. مل جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے اس لیے تیمم کیا تھا کہ پانی نہیں تھا، اور ابھی آپ پانی مل گیا، آپ کا تیمم ٹوٹ گیا. اچھا، یا یہ کہ کوئی آدمی معذور تھا، اس نے تیمم کیا تھا اور وہ اس کی معذوری دور ہو گئی، جیسی دور ہوگی اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اب اس کو آگے وضو کرنا ہوگا. مسح کا بیان پڑھا آپ نے، تیمم کا بیان پڑھا. پٹی پر چوٹ لگ جائے تو پٹی پر مسح کیسے ہوگا؟ یہ آگے بہت اہم بات بتا رہا ہوں. بہت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا. آپ اس کو آج اچھی طرح سمجھیں. معذور آدمی، بہت سے لوگ آتے ہیں جی میرا وضو نہیں رکتا. بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جی مجھے چوٹ لگی ہے اور مجھے مسلسل خون نکلے جا رہا ہے، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آج اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. معذور، شریعت معذور کس کو کہتی ہے؟ ایسے نہیں کہ کوئی چوٹ لگی اور شریعت کی نگاہ میں آپ معذور ہو گئے. شریعت کی نگاہ میں معذور وہ شخص ہے جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو جس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا ہو، اور اس کو اتنا وقت بھی نہ ملتا ہو کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے. یہ تعریف ہو. اچھا، آپ اسی طریقے سے گئے. یہ معذور کی تعریف سمجھ میں آ گئی. کسے کہتے ہیں؟ ایسا عذر جس کے ہوتے ہوئے اس کا وضو برقرار. ایک آدمی کو خون نکلے جا رہا ہے بعض اوقات. اچھا، یا اگلی بات، یہ سوال بہت غور سے سمجھیے گا. آدمی معذور کب شمار ہوتا ہے؟ آدمی یہ نہیں کہ جس کے خون نکلا شریعت کی نگاہ میں وہ معذور ہو گیا. سنیے، یہ ہے وہ چیز جو نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو. جب اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملے جس میں یہ اپنے وضو سے، جس میں صرف فرض آزاد ہوئے جائیں، فرض یا واجب نماز جو بہت لمبی نہ ہو ادا کر سکتا ہوں. میری بات بہت غور سے سمجھ. دیکھیے، اصل حکم تو یہی ہے. ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے، وہ وضو کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر 100 مرتبہ بھی ٹوٹے تو 100 مرتبہ کرو، آ کے نماز پڑھو. الا یہ کہ آپ شریعت کی نگاہ میں معذور شمار ہو جائیں تو پھر ٹوٹے ہوئے وضو سے ہی، پنچر گاڑی سے ہی آپ پھر چلا لیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ میری بات دوبارہ سمجھیے. اصل حکم تو یہ ہے کہ وضو ٹوٹے 2 مرتبہ ٹوٹے 2 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ ٹوٹے 3 مرتبہ کرو، تراویح میں 20 مرتبہ ٹوٹے 20 مرتبہ کرو. لیکن صرف ایک شخص کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ 1 مرتبہ وضو کرے گا، اس کے بعد ٹوٹ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی نماز تک وہ اسی وضو سے نمازیں پڑھ سکتا. وہ کون شخص ہے؟ وہ ہے جس کو شریعت نے معذور کہا. اب سوال یہ ہے کہ معذور آدمی کب بنتا ہے؟ یہ آپ سمجھیں، یہ لوگوں کو نہیں پتا. تو معذور آدمی کب بنتا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ دیکھیں، معذور جب اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا جس میں یہ اپنے وضو سے، میں اس کی مثال دوں آپ. مثلا عصر مغرب کا درمیان ہے نا، ایک آدمی کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے، اس کے لیے بڑی مشکل ہے نماز پڑھنا. تو شریعت کہتی ہے کہ مثلا اس نے عصر کی نماز کے لیے وہ گیا، اس نے صرف فرض پورے کیے، وضو بھی پورا نہیں کیا. شریعت کہے گی تم صرف فرائض پورے کرو. فرض کتنے؟ صرف منہ دھو، ہاتھ دھو، مسا کرو، پیر دھو، جلدی سے آ کے مختصر سی نماز پڑھو. اللہ اکبر، فرض پڑھو، بالکل مختصر. شریعت کہتی ہے ایسا کر لو. میری بات سمجھ آ گئی؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اتنا وقت بھی نہیں ملتا،
کہ میں جاؤں صرف فرض پورے کروں اور آ کر بہت مختصر سی نماز پڑھوں، پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس طریقے سے وہ کرتا رہا یہاں تک کہ عصر سے لے کے مغرب تک ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا. بس یہ ایک تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے گی. جو لوگ جن کو ایسی بیماری ہو ان کو کسی ایک نماز میں اتنا مشقت کرنا پڑے گی. وضو کرو فرض پڑھو، وضو کرو فرض پڑھو، وضو کرو فرض پڑھو. پہلی مرتبہ میں نہیں پڑھ سکے دوبارہ جاؤ، تیسری مرتبہ میں نہیں پڑھ سکے دوبارہ جاؤ، چوتھی مرتبہ نہیں پڑھ پائے، یہاں تک کہ مغرب آ جائے. تو اگر مغرب تک آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، آپ نے صرف فرائض پورے کرتے، آپ مختصر سی نماز پڑھتے، وہ بھی آپ سے نہیں پڑھی جاتی، ٹوٹ جاتی. اب شریعت کہتی ہے کہ بھائی تم معذور ہو. اب شریعت کہتی ہے تم کیا ہو؟ کیونکہ ایک نماز پوری گزر گئی اور تم کو اتنا وقت نہیں ملا کہ تم فرض پڑھ سکو. اب کیا ہوگا؟ اب تمہارے لیے آسانی ہے. کیا آسانی ہے؟ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو، ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو. لیکن یہ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، ٹوٹنے کا مطلب ہے جس عذر سے ٹوٹتا ہے. اگر آپ کو خون کی وجہ سے یہ چیز، ایسا نہیں ہے ٹوٹتا تھا خون کی وجہ سے، اب اگر ہوا بھی نکل گئی وہ کہہ رہے میں معذور ہوں پڑھتا رہوں. جس عذر کی وجہ سے آپ کا وضو برقرار نہیں رہ رہا، شریعت اس عذر میں آپ کو معذور شمار کرے گی. مثلا آپ کی چوٹ ایسی لگی تھی اور آپ جا کے وضو کرتے ہیں پھر نکل جاتا ہے خون، کرتے ہیں پھر، تو شریعت کہتی کوئی پرواہ نہیں کرو، بس ایک مرتبہ وضو کر لو، نماز اس وضو سے وقت کے اندر جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. وقت گزرے گا تو پھر تمہیں دوبارہ کرنا ہوگا. ابھی تو ہمارے پر ہر وقت میں وضو کرنا ضروری نہیں ہے نا. مثلا اگر آپ ظہر کے وضو سے عصر پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، مغرب پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. لیکن معذور آدمی کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے جتنی نمازیں. وقت گزر جائے گا پھر پڑھے گا، پھر وضو کرے گا پھر پڑھ لے گا. پتہ نہیں میں سمجھا پایا نہیں پایا والا. آگے تو معذور سمجھے آپ. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یا تو نمازی چھوڑ دیتے ہیں، اور یا یہ کہ اچھا یہ میں نے کہا معذور کا حکم بھی سمجھ میں آ گیا. چلیں یہ اس کو آپ بس دہرا لیں، یہ بہت اہم. اچھا آدمی کب تک معذور رہے گا؟ ہاں اب ایک مرتبہ معذور، یہ نہیں کہ آپ پھر ساری زندگی ایسا ہی کرتے رہیں. میں معذور بن گیا ہوں. اب سنیے، بند کر دیں کتاب، سنیے غور سے. اگر کسی نماز کا مکمل وقت پاکی کی حالت میں گزر گیا تو اب یہ شخص شریعت کی نظر سے معذور بننے سے نکل گیا. فرض کیجئے، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں، آپ بہت غور سے سمجھیے. آپ کے خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگی اور مسلسل اس میں سے خون رس رہا ہے. آپ وضو کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد نکل جاتا ہے. آپ نے ظہر سے لے کے عصر تک آپ وضو کرتے فرض پڑھتے، وضو کرتے فرض پڑھتے، ایسا ہی ہوتا رہا. جب ایک پوری نماز میں ایسا ہو جائے گا، شریعت کہے گی بہت مشقت تم نے برداشت کر لی ہے، اب تم معذور کی فہرست میں آ گئے. لہذا اب پریشان مت ہو. اب عصر کی نماز میں آپ جائیں گے، آپ وضو کریں گے، آرام سے تسلی سے نماز پڑھیں گے چاہے خون نکل رہا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ حکم کب تک باقی رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئندہ اگر پوری ایک نماز کا وقت آپ کو ایسا مل گیا کہ آپ کو وہ والا عذر پیش نہیں آیا، میری بات سمجھ رہے، تو پھر شریعت کہے گی اب آپ معذور نہیں ہیں. دو الگ الگ فرق ہیں. شروع میں کیا تھا کہ اتنا، اصل میں لوگوں کو پیشاب کے قطرے کی شکایت ہوتی ہے کہ جی میرے قطرے نکلتے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو ہر قطرہ نکلنے والا معذور نہیں ہے. جس کو اتنا یہ بیماری ہے، اتنی بیماری ہے کہ وہ صرف فرض پڑھے اور مختصر سی نماز پڑھے پھر نکل جاتا ہے، اور پوری ایک نماز کے درمیان کبھی ایسا ہوا کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اب وہ معذور ہوگا. اب وہ وضو کرے اور پھر اس وضو سے نماز پڑھے چاہے قطرے نکلے. لیکن کب تک؟ یہ اس وقت تک ہوگا کہ آئندہ دو نمازوں، ایک نماز کا پورے وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کو یہ عذر پیش نہیں آیا، شریعت کہے گی اب تم صحیح ہو گئے ہو.
یہ سمجھ گیا؟ اس کو دوہرا لیں. 3 باتیں. معذور کب شمار ہوگا، معذور کا حکم کیا ہے، اور ایک انسان کب تک معذور شمار ہوگا. یہ لیں. آج آپ نے عبادات میں موضع پر مسا، اس کے تمام احکام، پٹی پہ مسا، اس کے احکام، تیمم، اس کے احکام، معذور کے مسائل پڑھ لیے. اب معاملات میں آپ نے پڑھا، بتائیے جلدی جلدی معاملات صحیح غلط معاملات کیا ہیں؟ کسی کے ساتھ ظلم. صحیح کیا ہے؟ انصاف. اللہ توفیق دے احسان، اللہ توفیق دے ایثار. یہ کب ہوگا؟ جب حق کا پتہ ہوگا. حق، کل آپ نے والدین کا حق پڑھا تھا، آج مرحوم والدین کے حقوق. ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، نوافل صدقات مالیہ کا ثواب ان کو پہنچانا. نمبر 2، ان کے ملنے والوں کے ساتھ رعایت کرنا، اخلاق سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان پہ خرچ کرنا. یہ ابو کے دوست ہیں، یہ ان کی ابو اپنے زمانے میں ان کا بڑا خیال کرتے تھے، تو والد کا حق ہے کہ اولاد والد کے دوستوں کے ساتھ، والد کے تعلق والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. نمبر 3، اگر والدین کے ذمے کوئی قرضہ ہو اس کو ادا کرنا. نمبر 4، کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنا، دعا کرنا، ان کے متعلقین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور ان کی مالی جانی خدمت کرنا، اور ان کا قرضہ ادا کرنا، اور کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنا. یہ والدین کا حق ہے. اولاد کے حق، پہلا حق یہ ہے کہ نیک بخت اچھی عورت سے نکاح کرنا. پہلا حق کیا ہے؟ نیک بخت عورت سے، یعنی کہ پسند کی شادی. یہ پہلا حق ہی مار رہے ہیں، پھر اولاد تنگ کر رہی ہے تو رو رہے ہیں. تو آپ نے بھی تو اولاد کا پہلا حق مارا ہے. اس کی مثال ہم نے ایک ویژن کی ورکشاپ کی، تو وہ انہوں نے عجیب بات کہی. انہوں نے کہا پوتے کا ویژن بنانا ہے تو شادی سے پہلے آپ کو بنانا ہوگا. ابھی آپ مثلا کیا بچے کی شادی نہیں ہوئی، تو ویژن اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے پوتے کی ابھی سے فکر کرے. کیسا پوتا اس کو چاہیے؟ سنے بہت غور سے، بات بڑی معقول تھی. کیسے؟ مثلا یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا پوتا چاہیے جو حافظ ہو، عالم ہو، دیندار ہو، نیک ہو. سوال پیدا ہوگا، جب پوتا ایسا چاہیے تو اس کی والدہ کیسی ہو؟ صحیح ہے، تو اس کی والدہ کیسی ہو؟ تو اب سسر صاحب اپنی بہو، اس جیسی بہو لانے کی فکر کریں نا جس جیسا پوتا ان کو چاہیے. اور سچ مچ یہ حق مارا جا رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد ایسی ہے. اب بیوی ایک بے نمازی عورت سے شادی اس لیے کر لی کہ ہماری پسند تھی. اس وقت تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنی اولادیں کس کے حوالے کر رہا ہوں. یہ محفوظ ہاتھوں میں ہوں گی میری اولادیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. ایک بیچارہ نوجوان آیا اور درد سے کہنے لگا، ہم نے تو ساری زندگی یہ دیکھا تھا اپنے گھر کا ماحول کہ ہم تو کتابوں میں یہ پڑھتے تھے، مائیں لوریاں دیتے ہوئے، دعائیں پڑھتے ہوئے، تلاوت پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھیں. اب میری بیوی آئی ہے، وہ بچہ روتا ہے، وہ کوئی میوزک لگا دیتی، وہ کوئی موبائل پہ گانا لگا دیتی ہے کہ یہ خاموش ہو جائے. ایسی اولادیں جن کے کان میں بچپن سے نفاق پڑ رہا ہوگا، ایسی مائیں، وہ ان سے کیسی اولادیں ملیں گی؟ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے بھائیوں، اور سچ میں بتاؤں، جو لوگ یہ حق مارتے ہیں وہ زندگی بھر پریشان رہتے ہیں. بھائی پسند کی شادی، پسند کی شادی، پسند کی شادی.
تو پھر پسند کی شادی سے ایسی اولاد ملے گی آپ کو. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی, کتنی بڑی بات بتائی. اولاد کا حق یہ ہے, اولاد کا حق یہ ہے. ایک صاحب ملے اسی طریقے سے, تو پریشان, بس کسی طریقے سے بیوی کی تربیت ہو جائے. ایک صاحب نہیں, سارے صاحب ہیں, کسی طریقے سے بیوی کی تربیت ہو جائے. تو میں نے ایسی یہ بات کہہ دی, میں نے کہا یار علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ اچھی بیوی کا انتخاب کریں. وہ غلطی تو ہو گئی نا, اب آگے بتائیں کرنا کیا ہے. یہ تو ہو گیا نا, اب آپ آگے بتائیں اب کیا کریں. ہمت ہے تو کر لیں. اچھا, تو بھائیوں اہم بات ہے, خیال کرنا. نمبر 2, بچپن میں محبت کے ساتھ اولاد کی پرورش کرنا, کیونکہ اولاد کو پیار کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے. بالخصوص لڑکیوں سے تنگ دل نہ ہونا, ان کی پرورش کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. نمبر 3, ان کو علم دین اور ادب سکھانا. آپ خود غور کیجئے گا کتنے اولاد یہ حق مار رہے ہیں, سب کچھ اپنے. نمبر 1 حق تو یہ مار رہے ہیں کہ اچھی بیوی کا انتخاب ہی نہیں کیا, دیندار, نمازی, بادشاہ اور جو ہے شریعت کا خیال رکھنے والی. نمبر 2 اولاد ہو گئی, کتنے لوگ ہیں کہ وہ علم دین سکھاتے ہیں. یہ جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں نا, یہ تو علم دین کی الف با ہے. کیا کہا میں نے؟ یہ علم دین کی الف با ہے. یہ جو علم دین سیکھتے ہیں بچے ماشاءاللہ, تو یہ تو ہمارے یہ بنیادی باتیں تو بچے پہلی کلاس میں چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ لیتے ہیں. نمبر 3, جب اولاد نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کا نکاح کرا دینا. صحیح ہے. اب آپ سب اپنے والدین کو جا کے حق بتا دیں. نوجوان, اولاد نکاح کے قابل ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنا, اور اس کا کیا کر دینا, اس کا نکاح کرا دینا. یہ کتنے حق ہو گئے؟ 4 حق ہو گئے. یا سمجھ میں آ گئے؟ والدین کے حق 4, اولاد کے حق 4. بہن بھائیوں کے حق, حدیث میں آتا ہے بڑا بھائی باپ کی طرح ہے. حضرت لکھتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ چھوٹا بھائی اولاد کی طرح ہے, لہذا بڑے بھائی کے حقوق باپ والے, چھوٹے بھائی کے حقوق اولاد والے. اسی طریقے سے حدیث میں جب بھائی کے حقوق آ گئے تو بہن کا بھی, تو بڑی بہن کا حق ماں کی طرح, چھوٹی بہن کے حق اولاد کی طرح. رشتہ داروں کے حقوق, محرم رشتہ دار اگر محتاج ہوں, کھانے کمانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں, تو بقدر کفایت ان کے نان نفقے کی خبر کرنا. کئی مرتبہ ہے, اتنی عجیب, یہ بھی ہمارے معاشرے میں کتنا عجیب چلن ہے. ایک بہن اچھی حالت میں ہے, دوسری بہن بالکل پست حالت کے اندر ہے. جو اچھی حالت میں ہے ان کی معیار زندگی کچھ اور ہے. اچھا خرچ بھی کر رہے ہیں, ساری دنیا کو خرچ کر رہے ہیں, اپنے محرم رشتہ داروں کا نہیں پتا. ایک بہن زکات لے رہی ہے بیچاری, اور دوسری جو ہے گاڑیوں کوٹھیوں کے اندر. بھائیوں, سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں کا ہوتا, ہم نے سمجھا ہی نہیں. میں پڑھ رہا تھا قرآن میں, اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, جیسے اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے ایسے رشتہ داریوں سے ڈرنے کا حکم. ایسا نہ ہو کسی رشتہ دار کا حق مارا جائے. اتنا عجیب معاملہ, اتنی اونچ نیچ ہوتی ہے, اتنی اونچ نیچ. تو اپنے محرم رشتہ دار اگر جو ہے وہ مستحق ہوں, ان کا خیال کرنا, ان کے کام آنا. میں کاروباریوں سے ایک بات عرض کروں, ایسی گر کی بات ہے, اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے اس کو اللہ پاک کہاں سے کہاں پہنچا دے. اس وقت نا ایک بڑی انسانیت بیچاری, اس کے پاس اپنے رشتہ داروں میں آپ ڈھونڈیں گے اور ان کے پاس کچھ تھوڑے بہت پیسے تو ہوں گے, لیکن ان کے پاس نہ تجارت کا کوئی ڈھنگ ہوگا, ان کو اس میں زکوٰۃ بھی دینی ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, انتہائی بڑے تاجر دوست ہیں. انہوں نے کہا میری خالہ, میں تو حیران ہوا,
میری خالہ مجھ سے کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ بیٹا کچھ پیسے ہیں میرے پاس بچی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اب وہ زکوٰۃ میں ہی خرچ ہو جائیں گے، تم کہیں لگا دو اس کو، کہیں لگا دو اس کو، کہیں لگا دو اس کو۔ ایسے آپ کو کتنے لوگ مل جائیں، ہم سمجھ نہیں رہے۔ اب انہوں نے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا، اس میں شرعی احکام ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کاروباری یہ سمجھتا ہے کہ یار اس کا حساب کتاب، کروڑوں کا کاروبار ہے، چند لاکھ کسی بیوہ کے لے لیے اپنے رشتہ داروں میں، اس کا حساب کتاب۔ انہوں نے پھر اس کے مسائل سمجھنا چاہا، میں نے کہا فوراً لے لو، اگر تم اپنے کاروبار کی برکتیں چاہتے ہو، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہے۔ اگر کاروباریوں کو یہ صرف اتنا سمجھ میں آ جائے نا، ہم جو ادھر ادھر صدقات کرتے ہیں یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنے بیچارے سفید پوش ہیں، کسی کے پاس 1,00,000 2,00,000 ہے، آپ سمجھ گئے۔ اچھا بھائی، میں نے کہا کہ یار تم الگ حساب کتاب نہ کرو، تم یوں کر لیا کرو، ہفتے 2 ہفتے کے بعد کوئی ایک سودا ان کے نام سے کر لیا اور کوئی شکل بنا لو۔ اور ماشاءاللہ پھر انہوں نے کوئی شکل بنائی، جب میں نے ان کو بتایا کتنی دعائیں ملیں گی۔ اور میں سچ عرض کر رہا ہوں، یہ گر کسی کو پتہ چل جائے نا، اس کا کاروبار کہاں سے کہاں پہنچ جائے، یہ گر کسی کو پتہ چل جائے، کسی محتاج کی یہ ضرورت پوری ہو جائے، ورنہ لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ سود کی طرف جاتا ہے، پھر سود کی طرف جاتا ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، یہ کتنی خواتین ہیں بیچاری طلاق یافتہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، فلاں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، قسم پرسی کی حالت میں ہیں، تھوڑی سی جمع پونجی ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں میں نہیں نظر آتے ایسے لوگ، ہم مست ہیں اپنے کاروباروں کے اندر۔ اتنا بڑا گر آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا بڑا گر بتا رہا ہوں، اللہ اس حسن نیت سے آپ کو اتنا چمکائیں گے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ یہ نیت بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اللہ پاک اس کی توفیق دے، محرم رشتہ داروں کا خیال کرنا، کبھی کبھی ان سے ملتے رہنا، ان سے تعلق ختم نہ کرنا، ان کو تکلیف بھی پہنچے تو صبر کرنا، جلدی سے والدین کے، اولاد کے اور رشتہ داروں کے حق دہرا لیں، 2 ہو کے دہرا لیں، جلدی ہو جائے گا، 2 ہو کے دہرا، 2 ہو جائے۔ کے حق بھی سیکھے، والدین، زندہ والدین کے حقوق سیکھے، مرحوم والدین کے حقوق سیکھے، رشتہ داروں کے حقوق سیکھے اور اولاد کے حق سیکھے۔ آگے اخلاق، میں آپ کو عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارے تبلیغ والے ہیں وہ بھی غور سے سن لیں اس بات کو۔ ہمارے یہاں اخلاق کے اوپر بیان ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نہ بیان کرنے والے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چلنا کہاں سے پہنچنا کہاں ہے، نہ جس نے سنا ہے اس کو پتا ہوگا۔ بہت قیمتی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی آپ سے یوں کہے کہ یار اتنے سارے اخلاق ہیں، ہم بیانوں میں سنتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو بااخلاق بنائیں؟ پورے قرآن حدیث میں غور کر کے میں آپ کو 7 باتیں بتا رہا ہوں، 7 باتیں، ایسی گر کی باتیں ہیں، 7 عادتیں، 7 رویے، جس کے انشاءاللہ یہ بن گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اخلاق اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اخلاق کے 7 رہنما اصول، باقی سب جزیات ہیں، یہ 7 ایسی مین اور بنیادی عادتیں ہیں کہ باقی سارے ہزاروں اخلاق اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بتا دوں، پہلی بات، سب کا بھلا چاہنا۔ اللہ ایسا دل دے دے، سب کا بھلا، اس کے اندر بھلائی بھلائی ہو، بھلائی بھلائی ہو، بھلائی بھلائی، اس کا بھی بھلا، اس کا بھی بھلا، اپنے کا بھی بھلا، غیروں کا بھی بھلا۔ حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خیر خواہی۔ اب اس کی کوشش کرنا، کوئی بھی رویہ، کوئی خیال آئے، یہ خیر خواہی ہے یا بدخواہی؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی رویہ، یار اس کو ذرا سا اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، فوراً اس کو، یہ خیر خواہی ہے یا بدخواہی؟
یہ جو میں پیٹھ پیچھے اس کی کوئی بات کر رہا ہوں، یہ خیر خواہی میں آتا ہے یا بدخواہی میں؟ بدخواہی ہو تو اس کو چھوڑ دیں، خیر خواہی ہو تو اس کو لے لیں. بس اپنے دل دماغ میں یہ گھسا لیں، مجھے خیر خواہ بننا ہے، مجھے خیر خواہ بننا ہے، مجھے خیر خواہ بننا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اور حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ. نمبر 2، جو اپنے لیے پسند ہو، جو اپنے لیے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا. کیا ہمارے نبی نے سکھایا. یہ مغرب ہمیں کیا اخلاق سکھائے گا. حضور نے فرمایا کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا. کیا میں یہ پسند کروں گا کہ کوئی میری غیبت کرے تو میں کیوں کر رہا ہوں کسی کی غیبت. ایک آدمی مجھ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، میں معاف نہیں کر رہا ہوتا، حالانکہ میں یہ پسند کرتا ہوں یار چھوٹی سی تو بات ہے یار، چھوڑو جانے دو یار. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میری غیبت کرے تو جو سن رہا ہے وہ دفاع کرے، نہیں بھائی تم غلط کہہ رہے، وہ ایسے نہیں ہے. تو میں کیوں کسی کی عزت کا دفاع نہیں کرتا. یہ ہماری سوچ کے 2 پہلو ہیں، اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور. تو دوسری چیز اللہ سے مانگنی ہے، اے اللہ ایسا دل ہمیں دے دے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ ہم اپنے دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. 2 نمبر 3، سب کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کے بنیاد پہ معاملہ کرنا. حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والوں پر اللہ پاک رحم کرتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. حدیث میں آتا ہے جو لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ اس پہ مہربانی نہیں کرتا. تو تیسری سی بنیادی اخلاق جو ہمارے تبلیغ والے ہیں نا، اکرام مسلم میں اس کو بیان کیا کریں. ہم اکرام مسلم میں اخلاق بتاتے ہیں نا، تو اخلاق کی بنیادیں 7 ہیں. نمبر 1 خیر خواہی، نمبر 2 جو اپنے لیے پسند وہ سب کے لیے پسند، نمبر 3 رحم، سب کے ساتھ رحم دلی اور نرمی کی بنیاد پہ، نمبر 4 سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. آپ نے پڑھ لیا نا، ایک انصاف ہوتا ہے ایک احسان ہوتا ہے. قرآن میں ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. نمبر 5 سب کو قابل اہمیت اور قابل عزت سمجھنا. فرق مراتب تو ہے. حضور نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہا تھا اے خانہ کعبہ تو کتنا اونچا ہے، لیکن مومن کی عزت اللہ نے تجھ سے بھی زیادہ رکھی ہے. کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6 یہ جملہ سنیے گا، معادی سوچ نہ ہو. معادی سوچ ہو، مفادی سوچ نہ ہو. مفاد، یہ 2 سوچیں ہیں ہر چیز میں. بعض لوگوں نے کہا بعضوں کے سینوں میں کیلکولیٹر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ مسکراہٹ سے پہلے بھی کیلکولیٹر میں حساب کتاب کرتے ہیں کہ اس مسکراہٹ پہ کتنا نفع آئے گا، اس افطاری کے اوپر کتنا ملے گا، اس کی جو تعزیت ہم کریں گے تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، ان کے سینے میں کیلکولیٹر ہوتا. اس کو کہتے ہیں مفادی سوچ. اور ایک ہوتی ہے معادی سوچ، میں یہ کروں گا آخرت میں کیا ملے گا، میں یہ کروں گا آخرت میں کیا ملے گا. یہ 2 سوچوں کا فرق ہے، بنیاد ہے. نمبر 7 محبت. اچھا یہ سارے کام کریں گے کیوں کریں گے؟ تاکہ لوگ ہم کو بہت بااخلاق سمجھیں، تاکہ لوگ ہم کو بہت اچھا سمجھیں. نہیں، محبت نفرت سب اللہ کے لیے ہو. 7 سمجھ میں آ گئے؟ پہلا، جلدی بولیے، پہلا خیر خواہی، سب کا بھلا چاہنا. نمبر 2 جو اپنے لیے پسند وہ دوسروں کے لیے پسند. نمبر 3 سب کے ساتھ نرم دلی، رحم والا، ارحموا فی الارض یرحمکم من فی السماء. نمبر 4 سب کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا. نمبر 5 بولیے سب کو قابل اہمیت سمجھنا، سب کو عزت دینا. نمبر 6 مفادی سوچ نہ ہو. کون سی سوچ ہو؟ معادی. معاد کہتے ہیں آخرت کو. ہر چیز میں آخرت پہ کیا ملے گا، ثواب کتنا ملے گا، اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنے راضی ہوں. اور نمبر 7 محبت، نفرت، دینا، لینا، قریب کرنا، دور کرنا، آنا جانا، ملنا، کھلانا، کھانا، سب کس لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کو دہرا لیں، 7 بنیادی اخلاق ہیں. بس اس کو اللہ ہمیں توفیق دے.
ان باقی جتنے ہیں وہ انصاف کے تحت آ جاتے ہیں. بس ختم ہے. بہت اونچی باتیں ہیں. اب آپ اس کو اپنی دعاؤں میں، اگر آپ اس کے سچے طالب ہیں نا، ایک کام یہ کر لیں. اب دیکھیں آپ کو اللہ سے مانگنا آ رہا، بن مانگے کسی کو کچھ نہیں ملتا، مانگنے پہ ملتا ہے. اب آپ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں. اے اللہ مجھے خیر خواہ والا دل دے دے، میرے دل سے بدخواہی دور کر دے. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ساری انسانیت کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی پسند کروں. اے اللہ مجھے نرمی دے دے. اے اللہ مجھے ساری انسانیت پہ رحم کھانے والا بنا دے. اور یا اللہ مجھے احسان کرنے والا بنا دے. تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو مجھے میری سوچ کو معادی بنا دے، مفادی، میرے اندر سے مفاد پرستی نکال دے. اے اللہ مجھے اخلاص دے دے، میرا سارے کام تیرے لیے ہوں. اب دیکھیں بھائیوں، میں نے تو آپ کو بہت بڑی چیز دے دی ہے، اب آپ کی قسمت ہے آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. آپ کو اگر مانگنے کی توفیق مل گئی تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. جس کو دعا کی توفیق نہیں ملی اس کا مطلب ہے یہ چیز اس کو نہیں ملنی. یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا آپ سے. دعا نشانی ہے طلب کی، اور طلب پہ ہدایت اللہ کا وعدہ ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہدایت ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے دے. یہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کا ایک درجہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں نبی بھی پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم، ولی بھی پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ ہدایت ہے کہ ہدایت مجھے رحم دلی کی ہدایت ملے، سخاوت کی ملے، اخلاص کی ملے، مجھے مفادی سوچ کی ملے. تو کون مانگے گا بھائی؟ مانگوں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں دیکھیں مانگیں گے انشاءاللہ. آخری بات، کل آپ نے دعا کے متعلق کیا پڑھا تھا؟ بہت بڑی باتیں آپ نے پڑھی تھیں. کیا مانگنا چاہیے اللہ سے؟ جامع دعائیں مانگنا چاہیے، عافیت مانگنا چاہیے، جنت الفردوس مانگنا چاہیے، رہبری، رہنمائی، مدد، یہ پڑھا تھا. آج ہم یہ پڑھتے ہیں کیا نہیں مانگنا چاہیے. محال چیزیں اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. کچھ چیزیں محال ہے نا، نہیں ہو سکتی، تو اللہ پاک سے محال، ناممکن چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. گناہ اور قطع رحمی کی دعائیں نہیں مانگنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، آپ دعا میں اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں. کوئی آدمی سودی نوکری اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر، وہ دعا مانگے گا ادھر اللہ کا غضب اس کے اوپر برسے گا. موت یا مصیبت کچھ ہو جائے، موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، مصیبت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اپنے گناہوں کی سزا، یا اللہ مجھے آخرت میں گناہ کی سزا نہیں برداشت کر سکوں گا تو مجھے دنیا میں سزا دے دے. نہیں بھائی، کبھی بھی نہیں مانگا. یہ میں نے آپ کو کتنی ساری حدیثیں سنا دی. کیا کہا میں نے؟ ناممکن چیز اللہ سے نہ مانگو، گناہ نہ مانگو، قطع رحمی کی دعا نہ مانگو، موت مصیبت کی دعا اللہ پاک سے نہ مانگو، بد دعا نہ مانگو. آگے دعائیں ہیں. کھانے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، ہاں، وبرکت اللہ یا والا، بسم اللہ اولہ و آخرہ. یہ کب ہے؟ اور کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور دسترخوان اٹھانے کی دعا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودعا ولا مستغنا عنہ ربنا. دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فی وزید. کسی کے گھر آپ نے کھانا کھایا ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اور روزہ افطار کرنے کی دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور اللہ پاک کے چند نام، اور کوئی سنائے نا نام؟ الرحمن، آگے الرحیم، الملک، قدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القہار، الوہاب. یہ پڑھ لیا آپ نے؟ کل پڑھ لیا نا. الرزاق، الفتاح، آگے العلیم، القابض، الباسط، الخافض. آج پڑھیں گے الرافع، بلند کرنے والا،
المعز عزت دینے والا، المذل ذلیل کرنے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الحکم فیصلہ کرنے والا، العدل انصاف والا، اللطیف باریک بین، جیسے آپ نے پڑھا کیسی باریک بین ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے جو کسی کو نہیں پتہ چلتا، الخبیر ہر بات سے باخبر، الحلیم بردبار، العظیم عظمت والا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ کا امتحان ہے. 9 سبق جب آپ 3 نہیں دے پائیں گے تو 9 کیسے کریں گے؟ آپ فٹافٹ کتابیں ہاتھ میں لے لیں اور ان 3 سبق کی تیاری کر لیں، اور ابھی آپ کا امتحان لیں گے. جو ذمہ دار ہیں وہ قریب آ جائیں. مکمل دیکھیں، آپ کو آپ کے پوتے نواسے آپ ان کی زندگی سنوار سکیں گے اگر آپ کو یہ باتیں پتا ہو. ہاں 2 ہو جائیں، کتابیں ہاتھ میں لے لیں جلدی سے. ٹائم دیکھ لیں آدھے گھنٹے کے بعد. کتنے بجے کر لیں جی؟ کتنے بجے؟ 4:15 تک ہو جائے؟ 4:30 تک؟ 4:30 پر. ہاں آپ پھر رات کو دے دیے گا. اچھا پھر آگے دے دیے گا. ہاں دیکھیں اس کی برکت سے آپ کو تھوڑا سا تکلیف ہوگی، تھوڑا سا دماغ لگے گا، لیکن بہت کچھ آپ کے سینے میں آ جائے گا. ابھی کچا ہے آپ لوگوں کا، جلدی سے پکا کر لیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا مانگے پہلے، اے اللہ یہ علم نافع ہمیں دے دے، ہمارے سینوں میں بھر دے، پھر آپ کوشش. اور جتنے ذمہ دار ہیں وہ قریب آ جائیں.